السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے نبی میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں، اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے، اے نبی میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں، تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفید صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ محترم مصلیان گرامی، ابھی آپ نے
رمضان کے روزوں سے متعلق سورہ البقرہ کی چند آیتوں کی تلاوت اور تلاوت شدہ آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ گزشتہ درس میں بھی رمضان ہی سے متعلق آیتوں پہ اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں ان آیتوں کی تلاوت ہوئی تھی اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا تھا، اس کی تفسیر بھی مختصر آپ کے سامنے آئی تھی۔ گزشتہ درس میں جو لوگ تھے انہیں پتہ ہے، اور اختصار کے ساتھ میں رکھ دوں تاکہ آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس کا سلسلہ جو اس سے پہلے کی آیتوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جیسے کہ تم سے پہلے کے اہل ایمان والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اس سے ایک بات واضح ہوئی کہ جو بھی نبی آئے، جتنی امتیں دنیا میں آئیں، ان تمام امتوں پر اللہ نے روزوں کو فرض کیا۔ اس سے اس عبادت کی عظمت کا اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قدر اہم ہے۔ بہت اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں، میں نے گزشتہ درس میں یہ بات رکھی تھی کہ جو مقصود زندگی ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے انسان کے لیے، کیونکہ اگر مقصود زندگی کو اگر نہیں پا سکے گا انسان تو اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو روزہ کا جو تعلق ہے وہ مقصود زندگی سے بڑا گہرا ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین اس کو بار بار باتیں آ رہی ہیں اس تعلق سے، اور ابھی آخری جو آیت آئی وہاں بھی تقویٰ کی بات آئی، جس میں اللہ رب العالمین نے رمضان کے کئی مقاصد ہیں، لیکن جو ایک بڑا مقصد ہے، ایک ایسا مقصد جس کو آپ عنوان دے سکتے ہیں، جس مقصد کے تحت باقی سارے مقاصد آ سکتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اور تقوی پہ میں نے بہت تفصیل سے گفتگو کی تھی، میں آج اس کو دہراؤں گا نہیں۔ تو تقوی جو ہے اس کے بغیر مقصود زندگی کیا ہے؟ گزشتہ درس میں نے بات رکھی تھی، کیا بات رکھی تھی؟ مقصود زندگی کیا ہے؟ ایک مومن جب ایمان لے آتا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے، تو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس کے اوپر کیا بات ضروری ہو جاتی ہے؟ لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا کرنا۔ تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ کوئی پوچھے آپ سے بھائی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کیا مطلب؟ تو آپ کہیے گا بھائی میں مسلمان ہو گیا۔ بھائی ٹھیک ہے مسلمان ہو گئے، مطلب کیا لا الہ الا اللہ پڑھنے کا؟ تو لا الہ الا اللہ کا جو تقاضا ہے وہ پورا کرنا ہوگا۔ تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا کے بارے میں میں نے ایک جملے میں بتایا تھا کہ اللہ کی بندگی، صرف اور صرف اللہ کی بندگی اختیار کر لینا، یہ ہے تقاضا کلمہ توحید، اور یہی مقصود زندگی ہے جس کا پانا، جس کو حاصل کرنا تقوی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور میں نے بتایا تھا، اختصار کے ساتھ سن لیجئے، کہ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفس کی پاکیزگی، نفس کو پاک کرنا۔ تقوی میں 3-4 باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نفس کی پاکیزگی، نفس کا تزکیہ، دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے محبت کا احساس دل کے اندر ہو، تیسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری اس کا مطمع نظر ہو،
چوتھی بات یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈرے، اس کی نافرمانی سے ڈرے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر وہ بھروسہ کرے، توکل کرے، اچھی امید رکھے۔ تو دیکھیے تزکیہ، یہ جو تقویٰ ہے اس کا مطلب شروع سے کیا ہوا؟ تزکیہ نفس ہے، اللہ سے محبت ہے، اس کے بعد اللہ پر توکل ہے، اللہ کے غصہ سے، ناراضگی کے، نافرمانی سے ڈرنا ہے۔ تو یہ کچھ عناصر ہیں تقویٰ کے، تو یہ اس پہ بہت تفصیل سے ہماری بات آ چکی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ایک مقصد وہ ہے، اور آخری میں جو بات آئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ میں نے کہا تھا کہ رمضان کے روزے، یہ قرآن جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا انسانیت کی ہدایت کے لیے، پوری انسانیت کی ضامن ہے یہ کتاب۔ انسانیت کی بھلائی دنیا میں بھی آخرت میں اگر کوئی ضمانت، اگر کوئی چیز لی جا سکتی ہے تو وہ اللہ کی یہ کتاب ہے جو ضمانت لیتی ہے، ضامن ہے انسان کی بھلائی کی، خوش بختی کی، کامیابی کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ کتاب ضامن ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو رمضان کے روزے فرض کیے، ایک تو وہاں تقویٰ ہے، دوسری بات یہاں پر آئی کہ لعلکم تشکرون، کہاں پر؟ یعنی وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ جو ہدایت اللہ رب العالمین، یہ جو کتاب اللہ نے دی ہے انسانیت کو، اس کا شکر ادا کرو۔ تو گویا قرآن کا شکر ادا کرنے کے لیے، جو ہدایت اللہ نے دی ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے رمضان کے روزے اللہ رب العالمین نے فرض کر دیے۔ تو شکر کس طرح سے ادا کریں گے؟ شکر اس طرح سے ادا کریں گے کہ یہ جو انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین نے کتاب دی ہے، ہم اس کتاب کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ ہم انفرادی طور پر بھی عمل کریں گے اور اجتماعی طور پر بھی اس پر عمل کرنے کی اور کروانے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو یہ ہے شکر ادا کرنا۔ ایک تو دل سے شکر ادا کرنا، اللہ کا احسان ہے تو اس پر شکر ادا کرنا، تو یہ بھی شکر مطلوب ہے۔ اور روح جو ہے، شکر کی جو روح ہے، وہ روح یہ ہے کہ یہ جو ہم رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں اور جو ہم پہ تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ اسی لیے تاکہ اللہ نے جو یہ قرآن ہم پہ نازل فرمایا ہے تو اس قرآن کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ تو قرآن کی محبت عین کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ کس قدر گمراہی ہے کہ ہم نے یہ کیا کہ قرآن کو صرف ثواب کے لیے، پڑھنے کے لیے مخصوص کر دیا۔ ارے اللہ کے بندو، یہ ثواب کے لیے تو نازل نہیں ہوئی تھی یہ کتاب۔ پھر سنیے، بار بار سنیے، یہ کتاب ثواب کے لیے نازل نہیں کیا تھا۔ یہ کتاب بھوت جن شیطان بھگانے کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ یہ کتاب رزق میں برکت کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ یہ کتاب ان کی آیتوں کو خوبصورت انداز میں لکھ کر کے اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں میں غالب پیسہ کمانے کے چکر، قرآن کو بھی پیٹ ہی کے لیے استعمال کرنا، یہ مقاصد نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کی کتاب ہے، ثواب تو اس پہ بھی ہوگا کہ اس کو محبت سے آپ اٹھا لیں، ثواب تو اس پر بھی ہوگا کہ اس کو آپ اپنے دل سے لگا لیں، ثواب تو اس پہ بھی ہوگا کہ عزت و احترام کے ساتھ آپ اسے دیکھیں۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الف لام میم، الف پر جو ہے 10 نیکی ہے، لام پہ 10 نیکی ہے اور میم پہ 10 نیکی تو ہے پڑھنے میں، کیونکہ اس سے بڑا تو کوئی کلام نہیں، ثواب تو ہے۔ لیکن مقصد نزول کیا ہے؟ مقصد نزول یہ ہے کہ اس کتاب کو سمجھو اور اس کے مطابق تم عمل کرو، یہ ہے مقصود۔ ہم نے کیا کیا؟ خوبصورت جزوے دان میں لپیٹ کر کے رکھ دیا قرآن کو، سب سے اوپرلی منزل پہ، سب سے اوپر۔ ارے اللہ کے بندے، اور ہم مختلف کتابیں پڑھنے لگے قرآن کو، لیکن قرآن کو پڑھنے کے لیے کتنے چاہیے؟ کتنے علوم چاہیے؟ مولانا 14 علوم چاہیے، ورنہ ہم قرآن، ارے اللہ کے بندے کہاں پہ لکھا ہے کہ 14 علوم چاہیے؟ کس نے کہہ دیا؟ میں کہتا ہوں کہ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے مولانا اقبال صاحب کسی بھی علم کی ضرورت نہیں، بس پڑھنا جانتے۔ قرآن کا ایک اعجاز بتا دوں آپ لوگوں کو، پھر ہم آگے پڑھتے ہیں۔ قرآن کا اعجاز، قرآن کے بہت سارے اعجاز ہیں، یعنی امتیازات، ایٹریبیوٹس، یعنی وہ چیزیں، وہ صفتیں جو قرآن کو ممتاز کر دیتی ہیں۔ ایک بڑی خاص بات یہ ہے
کہ کسان جب بالکل ان پڑھ جو کچھ نہیں پڑھا ہے، جب وہ قرآن پڑھتا ہے اور اگر عربی جانتا ہے تو صرف عربی میں پڑھے گا. عرب بہت سارے لوگ ہیں جو پڑھنا نہیں جانتے لیکن وہ عربی پڑھنا جانتے ہیں، عربی پڑھتے ہیں. اور جو عربی نہیں پڑھیں گے وہ ترجمہ پڑھیں گے. تو اس کی جو لیول ہے، سوچ کی جو لیول ہے، عقل جو اللہ نے ان کو دی ہے، اس کے مطابق وہ قرآن سے فائدہ اٹھائے گا اور اس کا دل ایمان سے بھر جائے گا. وہ بھی سمجھا. آپ پڑھے گا، آپ پڑھیے، کون نہیں سمجھے گا؟ الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ آپ سنا دیجئے اردو میں. ارے دنیا بھر کی بات سمجھتا ہے، دکانداری کرنا جانتا ہے، زمین خریدنا جانتا ہے، شادی بیاہ کرنا جانتا ہے، دنیا کے سارے معاملات کرنا وہ جانتا ہے. اس کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے اس کو. لیکن قرآن پڑھنے کے لیے دیکھو 14 علم ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو قرآن بند کے رکھو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے. بہت غلط بات ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھیے. اور اس کا ایک امتیاز میں نے بتایا کہ جس بھی لیول کی عقل ہوتی ہے اس کے لحاظ سے قرآن اس کو مطمئن کر دیتا ہے. تو ایک سائنٹسٹ پڑھتا ہے تو وہ بھی مطمئن ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے. ایک کسان پڑھتا ہے تو وہ بھی حیران ہو جاتا ہے. ایک ان پڑھ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا وہ بھی پڑھتا ہے یا سنتا ہے، نہیں پڑھنا جانتا ہے تو سنتا ہے یا ترجمہ کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ بھی مطمئن ہو جاتا ہے. تو یہ ہے قرآن. تو قرآن ہدایت کے لیے ہے اور ہر شخص کے لیے قرآن نازل ہوا. ہر شخص کے لیے قرآن نازل ہوا. علماء کے لیے صرف نہیں. علماء پڑھیں گے تو بہت سارے احکام استنباط کریں گے، ہم نہیں کریں گے، وہ اختصاص ہے علماء کا. لیکن کتاب یہ سبوں کے لیے. ایک بات اور آخری بات، اس کے بعد ہم آج جو آیتیں پڑھیں اس پر آئیں گے. ایک بات یہ بتائیے کہ کون سی کتاب زندگی بھر پڑھنے کے لیے ہے؟ مان لیجیے کوئی کتاب ہے بہت اچھی، تو ایک دفعہ پڑھیں گے، اچھی لگی تو پھر پڑھیں گے، اور اچھی لگی تو پھر پڑھیں گے، 10 دفعہ پڑھیں گے، 20 دفعہ پڑھیں گے. یہی نا کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب بہت پڑھیں گے، 2 3 4 5 10 20 مرتبہ پڑھیں گے. لیکن کیا کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب زندگی بھر پڑھیں گے؟ زندگی بھر پڑھنے کے لیے کون سی کتاب ہے؟ قرآن ہے. ارے اللہ کے بندو، قرآن کو حضرت ابوبکر لیتے، اٹھاتے، سینے سے لگاتے، آنکھوں سے لگاتے اور کہتے ہذا کتاب ربی، ہذا کتاب ربی، یہ میرے رب کی کتاب ہے، یہ میرے رب کی کتاب ہے. یہ قرآن ہے، قرآن کو پڑھو. اچھا یہ بات بتائیے، سارے علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، آج جو امت کی زب و حالی ہے، آج جو امت کی ہر جگہ تذلیل ہے، آج جو امت تباہ حال ہے، اس کے بہت سے اسباب ہیں. اس میں سے سب سے بڑا سبب قرآن کو ترک کر دینا. قرآن کو ترک کر دینا. تو یہ قرآن کے تعلق سے یہ بات تھی. صاحب کا ساری باتوں کو دماغ سے ہٹائیے، قرآن کو پڑھیے. قرآن آپ کے، ارے بھائی بڑا تضاد ہے. ایک طرف علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ نفس کے تزکیہ کے لیے، نفس کے تزکیہ، جیسے یہ پورا رمضان جو ہے نفس کے تزکیہ کے لیے، تو نفس کے تزکیہ کے جو وسائل ہیں، جو مینز ہیں، پیوریفیکیشن آف ہارٹ کے جو مینز ہیں، اس میں سے ایک سب سے بڑا جو مین ہے، جو وسیلہ ہے، وہ قرآن ہے تزکیہ نفس کے لیے. قرآن نفس کو پاک کرتا ہے، قرآن نفس کی تطہیر کرتا ہے. قرآن کے کتنے فوائد ہیں مولانا؟ بے شمار فوائد. اور ایک طرف تو کہتے ہیں کہ نفس کی پاکیزگی کے لیے قرآن کو پکڑ لو، ہدایت کے لیے قرآن کو پکڑو، قرآن تمہاری زندگی کو روشن کر دے گا، اور دوسری طرف قرآن کو رکھ دیتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. تو یہ عجیب تضاد ہے امت میں آج، ہے نا. تو اور قرآن کے بارے میں آپ جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں آخرت میں کیا بات آئے گی، کہ اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا. کیا مطلب چھوڑ دینے کا؟ وہی جو ہم لوگ کرتے ہیں، ساری کتاب پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے. کس کی لکھی ہوئی کتاب زندگی بھر پڑھتے ہیں. فجر کے بعد ہی پڑھو، ظہر کے بعد ہی پڑھو، عصر کے بعد ہی پڑھو، مغرب کے بعد ہی پڑھو، گھر پہ رہو تب بھی پڑھو، ہر جگہ پڑھو. نہیں پڑھنے کی کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے، اس کو رکھ دو. اللہ کی کتاب، تو اللہ کی کتاب کو پکڑیے اور اللہ کی کتاب کو پڑھیے. ایک بات یہ ہے. آئیے اب آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں، ہم تھوڑے سے اختصار کے ساتھ اس پر گفتگو کریں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے نبی سے، دیکھیے ذرا اندازہ کیجئے کیا بات کہی گئی ہے، اس پر بھی غور کیجئے، اور کس اسلوب میں بات کہی گئی ہے اس پر بھی غور کیجئے. میں نے کہا کیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے. اب دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی،
اگر میرے بندے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھے، میرے تعلق سے پوچھے، دیکھیے تو کتنی محبت ہے اس میں، کتنی اپنائیت ہے اس میں، کتنا تعلق ہے اس میں، کتنی قربت ہے اس میں۔ اے نبی، کیوں کہا نبی کو؟ کیونکہ نبی ہی واسطہ ہے، وہ ذریعہ ہے اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان۔ رسالت تو اسی کو نہ کہتے ہیں۔ رسالت کیا ہے؟ نبوت کیا ہے؟ رسالت کیا ہے؟ رسالت اس ریلیشن کو، اس چیز کو کہتے ہیں، اس وسیلے کو کہتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان ہوتا ہے۔ تو وہی رسالت تھی۔ تو اللہ نے نبی سے کہا کہ اے نبی، تو نبی سننے لگے کہ اے نبی، نام یا رب العالمین، میرے بندے تم سے میرے متعلق سے پوچھیں۔ یہ جو بندے ہیں یہ میرے ہیں، وہ کسی عیسیٰ مسیح کے نہیں اور کسی بھی انبیاء کے نہیں، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہم امتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہم بندے کس کے ہیں؟ ہم بندے اللہ کے۔ اللہ نے کہا اپنے نبی سے، اے نبی، میرے بندے تم سے میرے تعلق سے اگر پوچھیں تو تو کہہ دینا، کہہ دے کیا؟ عربی جاننے والے ذرا سا غور کریں۔ اذا سألك عبادی انی فقل لهم، کیوں نہیں کہا اذا سألك عبادی انی، میرے بندے اگر تم سے پوچھیں تو ان سے کہہ دو کا ترجمہ کیا نا، یہ نہیں ہے یہاں، تو ان سے کہہ دو یہ نہیں ہے یہاں۔ یعنی اللہ رب العالمین کو اتنی دوری بھی پسند نہیں آئی کہ اللہ رب العالمین یہ فرماتا تو ان سے کہہ دینا، یہ نہیں کہا۔ اذا سألك عبادی انی فإنی قریب، وہ انڈرسٹوڈ ہے، عہد ذہنی ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہے۔ تو اگر میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں قریب ہوں، یہ ہے ترجمہ، تو میں ان سے قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ تو کہا، اس کے بعد دیکھیے کیا کہتا ہے اللہ رب العالمین، کہ ایک طرف محبت دیکھیے، اسلوب دیکھیے، طریقہ دیکھیے، اور دوسری طرف دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فإنی قریب، میں ان سے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ نو مینس، کسی ذریعے کی ضرورت نہیں، کسی وسیلہ کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی بزرگ کی ضرورت نہیں، کسی بزرگ کی ضرورت نہیں، یہاں وہاں بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ کہا اگر میرے بندے تجھ سے پوچھے تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، کہتا ہے یا رب، تو میں فوراً جواب دیتا ہوں، میں سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، رسپونڈ کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی بندہ when he calls his رب he responds، وہ رسپونڈ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے اللہ رب العالمین لہٰذا کیا کہتے ہیں کہ ان سے کہو لہٰذا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ف سببیہ ہے، لہٰذا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ یہ انہیں چاہیے کہ یہ میری دعوت پر لبیک کہیں، میری دعوت پر لبیک کہیں، یعنی میری بندگی۔ اللہ کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ وہ اپنی ذات کی بندگی کی دعوت دیتا ہے کہ اس کے ساتھ شریک نہ کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو، پھر تمہیں جو چاہیے تم لو اللہ سے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بات مانیں، میرا حکم مانیں، میری عبادت مانیں، میری عبادت کریں اور صرف میرا کہا مانیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ یہ راہ راست پا جائیں، راہ راست پہ آ جائیں، ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ یعنی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگرچہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اگرچہ ہم اللہ کو نہیں دیکھتے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگرچہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے اور نہ اپنے حواس سے مجھ کو محسوس کر سکتے ہو، پھر بھی میں اپنے ہر بندے سے اتنا قریب ہوں کہ جب وہ چاہے مجھ سے عرض و معروض کر سکتا ہے۔ مجھے دیکھ نہیں سکتا بندہ، پھر بھی اتنا قریب ہوں۔
نہ وہ اپنے حواس سے اللہ کو محسوس کر سکتا ہے بندہ، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ اپنے حواس سے محسوس کر سکتا ہے، وہ بالا تر ہے، وہ اللطیف الخبیر، لیس کمثلہ شیء وہو اللطیف الخبیر، نہیں دیکھ سکتے، پھر بھی اللہ رب العالمین کہتا ہے میں اتنا قریب ہوں اس سے کہ جب چاہے وہ اپنی عرضی، اپنا معروض، اپنی درخواست، اپنے دل کی بات وہ اللہ سے کہہ دے، وہ اللہ سے کہہ دے، اللہ کے سامنے رکھے۔ اللہ رب العالمین کے تعلق سے یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جن بے حقیقت اور بے اختیار ہستیوں کو تم نے اپنی نادانی سے اور الہ و رب قرار دے رکھا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے، جس نادانی سے تم نے اللہ کو چھوڑ کر کے بے اختیار اور بے اختیار ہستیوں کو، بے حقیقت ہستیوں کو تم نے نادانی سے الہ اور رب قرار دے رکھا ہے، ان کے پاس تو تم کو دوڑ کر جانا پڑتا ہے اور پھر بھی وہ تمہاری سنوائی نہیں کر سکتے، مگر میں کائنات کا، مگر میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ مگر میں کائنات بے پایا کا فرما روائے مطلق، تمام اختیارات اور تمام طاقتوں کا مالک سرچشمہ، تم سے اتنا قریب ہوں کہ تم خود بغیر کسی واسطے اور وسیلے اور سفارش کے براہ راست ہر وقت اور ہر جگہ مجھ سے اپنی عرضیاں پہنچا سکتے ہو، مجھ تک اپنی عرضیاں پہنچا سکتے ہو، لہٰذا تم اپنی اس نادانی کو چھوڑ دو کہ ایک بے اختیار بناوٹی خدا کے در پر مارے پھرتے ہو، میں جو دعوت تمہیں دے رہا ہوں اس پر لبیک کہہ کر میرا دامن پکڑ لو۔ کس کا؟ بزرگ کا۔ آخرت میں وہ پار لگا دیں گے؟ ارے آخرت میں تو سب کے پسینے چھوٹ رہے ہوں گے۔ اگر آخرت میں کام کیا، کون سی بات کام آئے گی؟ الا من اتی بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس گیا اور اس کا قلب سلیم تھا، یعنی وہاں صرف اللہ رب العالمین کی عبودیت تھی، بیت پر بیت، پیڑھی پہ پیڑھی، مریدی پہ مریدی۔ ہماری پار لگا دیں گے؟ ارے کوئی پار نہیں لگائے گا، پار اگر لگائے گا تو وہ اللہ لگائے گا، اور بہت سستا ہے سودا، بڑا مسئلہ نہیں ہے، بس اخلاص کے ساتھ اللہ کو دل میں بیٹھا لیں، معاملہ ختم۔ میں نے کہا تھا گزشتہ درس میں کہ اللہ رب العالمین اجر دیتا ہے، نیکی کا اجر دیتا ہے۔ ایک نیکی کا کتنا اجر دیتا ہے؟ 10، اور اس کو بڑھا کر کے کتنا کر دیتا ہے؟ 700 تک دے دیتا ہے، اور بڑھاتے اس کو اور بڑھا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ کتنا بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ خاموش ہے، گویا اس کا تعلق آپ کے دل کی کیفیت سے ہے، وہ کتنا بڑھائے گا، آپ کے دل کی کیفیت سے ہے کتنا بڑھائے گا، آپ کی دل کی کیفیت سے ہے کہ کتنا بڑھائے گا۔ تو دل کی کیفیت کا بڑی اہمیت ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ یہ دعا ہے۔ دعا کے تعلق سے ایک بات اور عرض کروں، مخ العبادہ کہا گیا، یعنی جو عبادت ہے اس کی روح کیا ہے؟ دعا ہے۔ دعا بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے، اور بڑی اہم عبادت ہے دعا، اور دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرے اور دعا کرے۔ مولانا دعا کیسے کرنا چاہیے؟ کچھ تو اوقات ہیں، اوقات مستجابہ، اس میں ضرور دعا کرنی چاہیے، جیسے فرض نماز کے بعد دعا کرنا چاہیے، لیکن یہ ضروری نہیں۔ آپ لوگ کہتے بہت ساری مسجد میں جائیں گے امام صاحب دعا نہیں کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب کہ امام صاحب کو دعا کرنا ہی چاہیے؟ نہیں، لوگ اپنا دعا کریں۔ فرض کے نماز کے بعد اگر امام صاحب دعا نہیں کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اجتماعی دعا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، نماز کا حصہ نہیں ہے کہ بھائی ہر فرض کی نماز سلام پھیر کر کے امام صاحب دعا کریں، بھائی کریں ہی نہیں۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے، ارے دعا کا تو مطلب ہے کہ آپ کو جو ضرورتیں مانگی اللہ سے، تو انفرادی دعا میں جو مزہ ہے وہ اجتماعی دعا ٹھیک ہے، اجتماعی دعا بھی کبھی کبھی ہونی چاہیے، اللہ کے رسول نے کیا ہے، ثابت ہے، اجتماعی دعا ہونی چاہیے، ہر فرض کے نماز کے بعد دعا ہونی ہی چاہیے، نہیں تو امام صاحب کو پکڑ کے لاؤ، ہنگامہ کرو مسجد میں، غلط بات ہے، نماز کا حصہ دعا نہیں ہے۔
آپ کو ضرورت ہے، بچہ آپ کا بیمار ہاسپٹل میں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، امام صاحب کاہے نہیں دعا کر رہے، کاہے نہیں دعا کر رہے، کیوں تسبیح کر رہے ہیں، کیوں اذکار، سلام پھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاسپٹل میں جانا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں کہ مولانا اقبال صاحب امام صاحب جو ہے پاٹن مسجد کے، اور دعا کاہے نہیں کر رہے؟ ارے بھیا سلام پھیر دے، تم بھاگو جاؤ ہاسپٹل، دعا بعد میں کر لینا، دعا ضروری نہیں ہے، نماز کا حصہ نہیں ہے۔ خیر یہ ایک مسئلہ تھا سامنے آ گیا، تو یہ ایک بات تھی۔ دعا بڑی اہم چیز ہے، رات کو دعا کیا کیجئے، آخری پہر میں اللہ رب العالمین زمینی یا آسمان پر تشریف فرما ہوتا ہے، جلوہ افروز ہوتا ہے اور آواز دیتا ہے کوئی بندہ جو مانگے اور میں دوں۔ ہم بھاگتے ہیں یہاں وہاں 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 وہاں، شکایت پہ شکایت، شکایت پہ شکایت۔ ارے وہ اللہ جو تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے، جو عزیز و قدیر ہے، جس کی ملکیت ہے یہ پوری کائنات، جس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جو جس کو چاہتا ہے بے حساب کھلاتا اور پلاتا ہے، دیتا ہے۔ خوب پڑھ کے بڑی بڑی ڈگریاں لے کر کے آتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کوئی ڈگری نہیں ہے، دولت کا انبار ہے، جس کو وہ چاہتا ہے دیتا ہے، تقسیم تو وہ کرتا ہے، تقسیم تو وہ کرتا ہے۔ مانگو اس سے۔ ایک بات، یہ دو تین باتیں اور عرض کر دوں، کیسے مانگیں اللہ سے، کیسے مانگیں، کیسے دعا کریں۔ تو دعا کا آغاز جو ہے نا، بہتر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی حمد سے کریں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کریں، اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا مانگے، اپنی زبان میں مانگے، اردو عربی نہیں سمجھتے ہیں تو۔ ایک بات بڑی اہم ہے، کیا؟ ضد کریں۔ اللہ سے کیسے مانگے؟ ضد کریں، اصرار کریں۔ ارے بیٹا باپ سے کبھی کبھی بہت اصرار کرتا ہے، جانتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اگر ہم ابو کو بہت اصرار کریں گے تو ہم کو دے دیں گے، ہم کو خرید دیں گے۔ وہ محبت ہوتی ہے، اس محبت میں اصرار کرتا ہے۔ محبت نہیں ہوگی تو اصرار نہیں کرے گا۔ بندے کو محبت اگر اللہ سے ہوگی تب تو وہ اصرار کرے گا۔ رات کے آخری حصے میں بیٹھ کر کے کسی کونے میں آپ اللہ کے ساتھ کبھی بیٹھتے ہیں؟ اپنے نفس کے ساتھ کبھی بیٹھتے ہیں؟ اپنے نفس کے ساتھ کبھی تاریکی میں ساری دنیا سو رہی ہو، آپ کے گھر کے افراد کو بھی پتہ نہ ہو، وضو کریں، اٹھے اور کسی کونے میں بیٹھ کے اللہ کے ساتھ بیٹھ جائے۔ اپنے نفس کے ساتھ بیٹھ جائے، اپنے نفس کے ساتھ بیٹھ جائے، اپنے ماضی کے ساتھ بیٹھ جائے، اپنے اللہ کے ساتھ بیٹھ جائے۔ اور اپنی دل کی بات کہے، اور اپنی دل کی بات کہے۔ ارے وہ گناہ کے پہاڑ ہوں گے تب بھی معاف فرما دیتا ہے۔ وہ دل کی کیفیت کو سنتا ہے۔ یہ کیجئے، اللہ کے ساتھ بیٹھیے۔ آپ کی آنکھیں ڈبڈبا گئی نا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے نا، وہ اتنی بڑی بات ہوگی آپ کی آخرت کے لیے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، وہ تصور نہیں کر سکتے۔ میں نے کیوں کہا آخری میں؟ بڑی قیمتی چیز کو لوگ چھپا کے رکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھنے نہیں دیتے۔ تو وہ احساسات، وہ اللہ کی قربت، وہ اللہ کی محبت، اس کے خوف سے آنکھوں میں آنسو آ جانا، اپنے دل کی بات کہنا، یہ سب بڑی قیمتی چیزیں ہیں۔ یہ چیزیں رہنی چاہیے آپ کے دامن میں، آپ کا دامن خالی نہ ہو، دامن خالی نہ ہو۔ تو دعا، اللہ سے دعا کریں۔ ایک بات یہ تھی، ایک بات اور کہہ دوں کہ تقدیر اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ جب تقدیر کر دیتا ہے تو اللہ نہیں بدلتا ہے، تقدیر کو نہیں بدلتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی۔ آپ کوشش کر کے مر جائیں، آپ کی تقدیر نہیں بدلے گی، لیکن ایک چیز ہے آپ کے پاس جو آپ کی تقدیر بھی بدل دے گی، آپ کی تقدیر بدل دے گی۔ اللہ رب العالمین جنہوں نے تقدیر لکھ دیا ہے وہ مٹا دے گا، پھر سے لکھ دے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔
اچھا ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کبھی غور کیا؟ ارے اللہ تو بے نیاز ہے یار، ہماری عبادتوں کی کیا ضرورت ہے اسے؟ ہم تو عبادت اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، اپنی کامیابی کے لیے کرتے ہیں. ہم تو عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بس خوش ہو جائے مجھ سے، ورنہ وہ تو بے نیاز ہے. ہاں، یہ پوری کائنات تسبیح کر رہی ہے، کروڑ ہا کروڑ ہے مخلوقات، درخت کے ہرے بھرے یہ پتے، یہ چرند پرند، سب اللہ کی تسبیح کر. ہماری عبادتوں سے کیا ہو؟ تو ہم اپنے لیے عبادت کرتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دعا جو ہے نا وہ دل سے نکلتی ہے. تو جب دعا دل سے نکلتی ہے نا تو وہ جو غم ہے، وہ جو تکلیف ہے، وہ جو احساسات ہیں، وہ جو جذبات ہیں، وہ ہم اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. تو تعلق جو ہے بالکل متصل ہو جاتا ہے اللہ سے. پھر کوئی چیز حائل نہیں رہتی ہے بندہ اور اللہ کے درمیان. تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ اچھا بندہ میری طرف ہے، میرے سامنے رکھ رہا ہے. دیکھیے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. آپ یہ جانتے ہیں نا وہ جو یہ جو حج کا موقع ہے، عرفات کا میدان ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے اپنے فرشتوں سے، ملائکہ سے، یہ کیا ہے، کیوں جمع ہے، کیا چاہتے ہیں؟ غور کیجیے، وہ اللہ کیا نہیں جانتا ہے؟ سب کچھ جانتا ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے بندے ہیں، تیری مغفرت چاہتے ہیں. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اے فرشتوں گواہ رہا، معاف کر دیا میں نے. تو دل کی کیفیت بہت مبارک مہینہ ہے، ایک ایک پل مقدس ہے، ضائع نہ ہونے دیں. یہ رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے اور یہ دن، یہ پل، یہ ساعتیں گزر رہے ہیں. بہت سے لوگ ہمارے ساتھ تھے، اب نہیں ہیں، آج نہیں ہیں. پتہ نہیں ہم میں سے کون ہوں گے اور نہیں ہوں گے آئندہ رمضان میں. وہ شخص بڑا بدقسمت ہے جس کو رمضان مل گیا، رمضان ملا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا اللہ سے. بدقسمت ہے وہ شخص. محترم حاضرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے کہا اصرار کے ساتھ آپ دعا کریں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس کے بعد احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. بہت اختصار کے ساتھ کیونکہ ہمارے درس کا وقت محدد ہے، آدھا گھنٹہ کا، تو اس سے کچھ زیادہ ہو رہا ہے، 2-4-5 منٹ میں ہم اپنی بات ختم کریں گے. یہاں اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ اس وقت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں صریح حکم نہیں یہ آیا تھا کہ رات میں اپنی بیویوں سے مباشرت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے رمضان کے مہینے میں. تو بعض صحابہ وہ کر لیتے تھے، لیکن ان کو ایک فیلنگ رہتی تھی، اس کو جو گلٹی فیلنگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ہم نے کر لیا ہے. تو قرآن جو تربیت کرتا ہے اہل ایمان کی، وہ تربیت ایسی کرتا ہے کہ وہ بالکل اعلیٰ بینہ، اعلیٰ بصیرہ، یقین کے ساتھ وہ معاملہ کرے، اس کے اندر کسی طرح کا احساس جرم نہ رہے. تو اس احساس جرم کو ختم کرنا چاہتا ہے اسلام. احساس جرم کے ساتھ جب کوئی شخص جب زندگی گزارتا ہے نا احساس جرم کے ساتھ، تو اس کے اندر پھر وہ بات پیدا نہیں ہوتی ہے جو بات پیدا ہونی چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، وہاں پر یہی کہا اللہ رب العالمین نے کہ دیکھو اللہ رب العالمین کو پتہ چل گیا ہے یہ سب ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ جو تمہاری بیویاں ہیں وہ اس کے پاس جانا اللہ نے حلال کر دیا ہے. نہیں تو تم لوگ جو چپکے چپکے یہ کرتے تھے، ملتے تھے، تو
اس سے جو تمہارے اندر خیانت کا احساس پیدا ہوتا تھا تو اب وہ احساس ختم کرو، اللہ نے جائز کر دیا ہے تمہارے لیے، تو اور تمہارا وہ جو احساس تھا احساس جرم اس کو بھی معاف فرما دیا ہے اللہ نے۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو، وہ تمہارے لیے لباس ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے۔ خیر اس کو پھر بعد میں کبھی ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کلو وشربو حتی، یہ جو ہے کہ تم جو ہے وہ صبح صادق سے تم جو ہے رمضان کے روزے شروع کرو اور غروب آفتاب تک جو ہے وہ کرو، تو اس کی کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ کس طرح سے کریں گے۔ اب تو خیر گھڑیاں آ گئیں اور ساری چیز آ گئی تو اب وہ مسئلہ زیادہ مسئلہ نہیں رہا، لیکن وہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب اس وقت تک کھاتے رہو، رات میں شباشی کرو، کھاتے پیتے رہو جب تک کہ جو سفید دھاری نمایاں نہ ہونے لگے آسمان پہ، یعنی صبح صادق تک کہو، اور اس کے بعد تم اس وقت تک روزہ سے رہو جب تک کہ کالی دھاری نہ ابھر آ جائے، یعنی غروب آفتاب کے فوراً بعد۔ ایک بات یاد رکھیے کہ سحری میں تاخیر کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ سحری میں کیا کرنا چاہیے، تاخیر، اور قول بھی ہے تاخیر کرنی چاہیے سحری میں، جتنی تاخیر کریں، اور افطار میں جلدی کرنی چاہیے۔ اچھا سحری میں اذان ہو گئی اور کھا رہے ہیں، 2-4 لقمے باقی ہیں تو کیا کریں گے، کھا سکتے ہیں، کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کچھ علماء نے کہا نہیں چھوڑ دیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں میرا جو علم ہے جتنا میں نے تحقیق کی ہے کہ یہ نہیں کہ اذان ہو گئی اب تو لاؤ اب کھاتے نہیں، وہ نہیں، وہ غلط ہو جائے گا۔ کھا رہے ہیں، 2 لقمے باقی ہیں، 4 لقمے باقی ہیں، تو اس کو ضائع نہیں کرنا ہے، اس کو کھا لینا ہے، پانی پی لینا ہے۔ کیونکہ جو وقت ہے نا وہ پوائنٹ آف ٹائم نہیں ہے، خود اس پر غور کریں۔ سفید دھاری تو وہ جو ہے ایک پوائنٹ نہیں ہے، ایک نقطہ نہیں ہے، وہ ایک پیریڈ ہے، پیریڈ آف ٹائم ہے، پوائنٹ آف ٹائم نہیں ہے۔ تو اس لیے تھوڑی سی اجازت رہتی ہے، 1 منٹ 2 منٹ کی اجازت ہے، 1 منٹ 2 منٹ کی اجازت ہے، جو باقی ہے اس کو کھا لیں۔ تو یہ بات یہ مغرب کے بعد جلدی کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہاں ایک بات آئی، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ۔ اب یہاں پر اعتکاف کی بات آ گئی ہے، 1 منٹ میں اپنی بات رکھتا ہوں۔ اعتکاف کا یہ معاملہ ہے کہ اعتکاف کرنا چاہیے، یہ فرض کفایہ ہے، اعتکاف کرنا چاہیے، کسی نہ کسی کو کرنا چاہیے۔ ایک بھی ایسا نہ ہو کہ گاؤں میں ایک بھی آدمی معتکف نہ ہو، ایسا نہ ہو، ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اعتکاف میں ہوں تو پھر آپ کو اجازت نہیں ہے اپنی بیوی سے جا کر کے اپنی جو نفسانی خواہش ہے اس کو پورا کرنے کی، نمبر 1۔ نمبر 2، قضاء حاجت وغیرہ کے لیے آپ جا سکتے ہیں، باقی چیزوں کے لیے آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ گفتگو کوئی بہت اہم ہے تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو دنیا کے سارے مسائل حل کرنے ہیں، دنیا کے سارے مسائل حل کرنے ہیں، تو آپ جو ہے اعتکاف نہ کریں، کیونکہ اعتکاف کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں دنیا کے اور دنیا کے معاملات سے، میری اپنی مصروفیات سے، میری زندگی میں جتنی بھی مصروفیات تھیں سب کو ہم نے تج کر کے تیرے لیے میں مخلص ہو گیا ہوں، کٹ کے آ گیا ہوں۔ پھر بھی الدین یسر، دین آسان ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ پھر بھی کوئی ایمرجنسی کی کچھ باتیں ہوتی ہیں تو آپ وہ ایمرجنسی کی باتیں کر سکتے ہیں، کوئی معاملہ ہے بیوی سے کرنے کا کر سکتے ہیں، بچوں سے کرنے کا کر سکتے ہیں، کوئی ضرور چیز ہو تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو کہ جیسے آپ کی مصروفیت رمضان سے پہلے تھی، ماشاءاللہ بیٹھے ہیں ایک کونے میں اور ہیں اعتکاف میں، سارے مسائل حل کر رہے ہیں فون پہ، ہاں اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا لے لو، اور سارے مسائل حل کر رہے ہیں، وہ نہیں ہوگا، وہ نہیں چلے گا۔ تو یہ چیز، ہاں ایک بات اور، عورتوں کو چاہیے کہ مسجد کے متولین کو چاہیے کہ عورتیں اگر اعتکاف کرنا چاہیں تو ان کو مسجد ہی میں اعتکاف کرنا ہے۔ ہم حنفی لوگوں کیا کرتے ہیں کہ بھیا مسجد گھر میں ایک جگہ مخصوص کر لو، وہاں پر اعتکاف کر لو۔ ارے بھائی اعتکاف کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے گھر سے، نہ کوئی حدیث ہے، تو اعتکاف مسجد میں۔ تو خواتین بھی کرنا چاہیں اعتکاف تو ان کو کہاں کرنا ہوگا، مسجد میں اعتکاف کرنا ہوگا۔ البتہ یہ شرط ہے کہ وہاں ان کے لیے علیحدہ سارے انتظامات ہوں، ان کے لیے باتھ روم شاتھ روم یہ وہ آرام کرنے کی جگہ بالکل علیحدہ ہوں، ان کا مردوں سے اختلاط نہ ہونے کا کوئی امکان باقی نہ رہے، تب وہ اعتکاف کریں، ورنہ پھر وہ اپنے گھر میں رہیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔
تو عورتوں کے لیے بھی اعتکاف ہے، مسجد میں وہ کر سکتی ہیں، البتہ یہ انتظامات ہوں۔ تو یہ اعتکاف کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں۔ آخری بات اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح سے اللہ اپنی باتوں کو، اپنی نشانیوں کو، اپنی آیتوں کو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بیان کرتا ہے، کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ تقوی وہ اس کو میسر ہو سکے، وہ تقوی اختیار کر سکے، اللہ سے ڈرے اور اللہ رب العالمین کی جو فرامین ہے اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے اور اپنے معاشرے کے بھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت اتار دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے مطابق اپنے معاشرے کو، اپنی فیملی کو، اپنے سماج کو، لوگوں کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ان تک قرآن پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، جب تک زندہ رکھے دعوت کا کام کرتے ہوئے زندہ رکھے، قرآن کی دعوت کو، اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب اس دنیا سے اٹھائے تو ایمان و اسلام کی حالت پر اٹھائے، اور جو آخری بات زبان سے ادا ہو، اللہ رب العالمین یہ توفیق دے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔